السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 193 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ وقاتلوا اور تم لڑو، فی میں سبیل رستہ، اللہ الذین وہ جو کہ یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، ولا اور نہ تعتدوا تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند فرماتا المعتدین زیادتی کرنے والے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں فرماتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مکہ کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگلے سال آ کر مسلمان عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرہ کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کرام کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی کریں، ہم سے جنگ نہ شروع کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں، حالت حرام میں اور خاص طور پر ذی قعدہ کے مہینے میں جو حرمت کا مہینہ ہے جس میں لڑائی کرنا منع ہے، مسلمان کیوں کر اور کیسے لڑیں گے جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ ان آیات نے وضاحت فرمائی اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، ہاں البتہ اگر کفار مکہ معاہدہ توڑ کر از خود جنگ شروع کر دے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ دینا درست ہے۔ الذین یقاتلونکم صرف ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہے جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہوں، اور اس شرط پر ولا تعتدوا کہ تم زیادتی نہ کرنا، کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے، خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں، اپاہجوں، کسانوں، مزدوروں اور راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، بشرطے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ یہاں تک کہ کھڑی گھاس، پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے اور ان جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے جو دودھ دینے والے جانور ہوں۔
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم انہیں قتل کرو، حیث جہاں، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوہم اور نکال دو انہیں، من سے، حیث جہاں، اخرجوکم انہوں نے تم کو نکالا تھا، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سنگین ہے، من سے، القتل قتل، ولا تقاتلوہم اور تم نہ جنگ کرو ان سے، عند پاس، المسجد الحرام مسجد حرام خانہ کعبہ، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، وہ لڑیں تم سے، فیہ اس میں، فإن پس اگر، پھر اگر، قاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم تو تم ان سے لڑو، کذالک اسی طرح، جزاء بدلہ، الکافرین کافر، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں، فإن قاتلوکم فاقتلوہم سو اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر قتل کرو انہیں، کذالک جزاء الکافرین یہی سزا ہے ایسے کافروں کی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور قتل کرو تم انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے عہد شکنی کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں، حدود حرم میں اور حرمت والے مہینے میں ان سے کیسے اور کیوں کر جنگ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی طرف سے تم جنگ نہ کرنا، اپنی طرف سے لڑائی کا آغاز نہ کرنا، ہاں اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو پھر تمہیں رب کعبہ اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ قتل کرو، والفتنۃ اشد من القتل، والفتنۃ اشد من القتل اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ فتنہ کا لفظ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی ہیں، اور شاید یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا ہوا تھا، لہٰذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، اور جہاں فتنے کا سدباب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں قتل کے سوا چارہ نہیں۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن پھر اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ بے شک، اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ فَإِنِ انتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم
تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے، الدین دین، للہ اللہ کے لیے، فإن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں، عدوانہ زیادتی، الا مگر سوائے، علی پر، الظالمین ظالم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد، ویکون الدین للہ، اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، فإن انتہو، پس اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو، تو جان لو، فلا عدوان، نہیں ہے کوئی سختی، سختی نہیں جائز ہے، الا علی الظالمین، سوائے ظالموں کے۔ پہلے جنگ کی وجہ بیان فرمائی، اب اس کی انتہا کا ذکر ہے، یعنی مخالفین جب اطاعت قبول کر لیں، جب وہ ہتھیار ڈال دے، سرنڈر کر لے، اور دین کے معاملے میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے، اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے، تو اس وقت جنگ بند کر دینے کا حکم ہے، اس وقت سیز فائر کا حکم ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔